سارے اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو کے قبلہ کا استقبال کریں. ہمارے درمیان حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت اہل نظر اہل ظرف جناب قبلہ محترم عزت مآب پیر سید محمد فراز شاہ صاحب قادری مشہدی دامت برکات القدسیہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں. میں صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آپ استقبالیہ نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ نصال نعرہ نصال نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اور آپ کے ساتھ ساتھ جناب قبلہ صاحبزادہ والا شاہ پیر سید محمد شہراز شاہ صاحب قادری دامت برکات القدسیہ آپ بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں. میں دونوں عظیم شخصیات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے میں سب سے پہلے تو قبلہ کو سادات اکرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آپ کے ساتھ ساتھ آل نبی اولاد علی عزت مآب ہر دل عزیز شخصیت پیر سید محمد آصف حسین شاہ صاحب دامت برکات العالیہ آپ کی طرف سے اور جتنا بھی یہ گلدستہ ہے سادات اکرام کا سب کی طرف سے میں شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مہمان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے ان کو خوش آمدید. جتنے باپ کھڑے ہیں اپنی اپنی نشستوں پہ جلوہ افروز ہوں تاکہ کچھ ہی لمحوں کے بعد میں قبلہ پیر صاحب سے عرض گزار ہوں گا کہ وہ اپنے خوبصورت لفظوں کے ساتھ سادات اکرام کو خوش آمدید بھی کہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے جتنے بھی علماء ہیں, مشائخ ہیں اور حاضرین ہیں, میں تمام افراد کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور خیر مقدم. آپ احباب کا آپ ایک محبت بڑا نعرہ پھر لگائیں تاکہ آپ کی آواز استقبال کے حوالے سے سنائی دے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سادات کا لنگر جو ہے تو 12 مہینے جاری ہے اور آج ماشاءاللہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہے محفل کا تب سے ہی آپ حسینی لنگر تناول فرما رہے ہیں تو آواز بھی ذرا آنی چاہیے. نعرہ تکبیر. اب دونوں ہاتھ اٹھاؤ. نعرہ رسالت. اب جو کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں, آپ بیٹھ جائیں کیونکہ قبلہ کا خطاب جو ہے وہ کچھ ہی لمحوں کے بعد شروع ہونے والا ہے, زیادہ دیر بھی نہیں لگے, بس آپ کے بیٹھنے کے لیے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نعرہ حیدری. ماہ شبان کا اختتام ہے اور ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے. سالانہ محفل پاک جس میں عرض وطن کے ممتاز و معروف جلیل القدر احباب تشریف لاتے ہیں. تو ابھی میں عزت مآب حضرت والا شاہ
آل نبی، اولاد علی، صاحبزادہ والا شاہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، قبلہ شاہ جی سے ملتمس ہو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے حسین لفظوں میں، اپنے حسین الفاظ میں، اپنی حسین سطروں میں سادات اکرام کو، مشائخ کو محبت بھرے جملے جو ہیں ہمیں عطا کریں اور پھر ان کے سپرد کریں۔ بھرپور نعرہ لگاؤ تاکہ پتہ چلے دیوانے آج حضور کے مدینہ پاک جانے کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں۔ آج 6 عمرے کے ٹکٹ جو ہیں وہ بھی آخر میں دیے جائیں گے، اور فی ٹکٹ جو ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ ادھر جو میرے پاس ہے اس میں 1,00,000 روپیہ، کیونکہ ڈالر کا پتہ ہی نہیں چل رہا کبھی کدھر کو اور کبھی کدھر کو، تو اس لیے پاکستانی 1,00,000 روپیہ آپ کو عمرے کے ٹکٹ کے حوالے سے دیا جائے گا۔ اور آج 6 خوش نصیب ہیں جو حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سب جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ ذرا سارے۔ جائیں گے تو 6، دعا کرو آج سادات کی نظر پڑے اور مہر سب کو لگ جائے۔ میں قبلہ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وَلَا آلِكَ وَصُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے بڑے ہی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین و معتبرین، اور میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری ہر ایک چیز کے مالک میرے پیر و مرشد سائیں محمد شراز شاہ مشہدی قادری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادر بخش شریف، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، جناب حضرت علامہ پیر سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری، پرنسپل حزب الرحمان اکیڈمی قادر بخش شریف، ممبر سپریم کونسل جماعت اہل سنت پاکستان، اور ہم سب سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، اور میری جماعت اہل سنت کے سر کا تاج، اور میرے کان سے پکڑ کر میرے تمام دینی و دنیاوی معاملات میں میری اصلاح کرنے والے جناب حضرت علامہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ منظور العارفین ٹھیکواں شریف، اور میری انتہائی پسندیدہ اور آئیڈیل شخصیت، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میرے کریم آقا و مولا کی محبت کا دست دیتے ہوئے گزار دی، میرے اس علاقے کا دلہا، اس نیدہ لاڑا جناب حضرت علامہ پیر سید محمد عبدالحق شاہ صاحب نظامی جامی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ جمل شاہ شریف، اور میری جماعت اہل سنت کے تمام عہدیداران و کارکنان، اور میرا مسلک یا رسول اللہ کہنے والے تمام بھائیوں کی خدمت میں بڑے ہی ادب کے ساتھ انتہائی عاجزانہ سلام عرض کرتا ہوں، اور اپنے کریم آقا و مولا کی
اس درود و سلام کی پاک محفل میں شمولیت کرنے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، موسٹ ویلکم کہتا ہوں، جی آیا ہوں کہتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان کہ جس نے مجھ نچیز آقا کے ادنا حقیر غلام کو ہر سال کی طرح اس بار پھر یہ توفیق بخشی کہ میں اپنے کریم آقا و مولا کی یہ خوبصورت سہنی مڑمونی درود و سلام کی پاک محفل سجا سکوں۔ یقیناً یہ محفل میرے آقا و مولا کی شان شیان تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی ادنا حقیر کوشش کی۔ دعا ہے اللہ عز و جل میری اس ادنا کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے والدین جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں ان سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ تو اب میں ایک بار پھر اپنے پاک پروردگار کا بے پناہ شکر ادا کروں گا کہ جس نے مجھ ناچیز کو اتنے بڑے صاحب علم جدد علماء کرام اور اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں کھڑا ہو کر گفتگو کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ حالانکہ ان کے سامنے کوئی علمی گفتگو کرنا سورج کے سامنے دیا جلانے والی بات ہے۔ میرا مقصد تو صرف حاضری لگوانا مقصود ہے تاکہ میرا بھی نام آقا کے غلاموں کے جوتے سیدھے کرنے والوں کی لسٹ میں آ جائے۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رحیم ہے، کریم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آمد کا جشن منانے کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، یوم میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے اکٹھے ہیں، اور ان ساعتوں میں اکٹھے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس خوبصورت گھڑی میں اکٹھے ہیں جو لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر کہیں افضل ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا، اس گھڑی میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ تو اس نسبت سے یہ انتہائی خوبصورت اور دلکش گھڑی یقیناً ایک مسلمان کے لیے، ایک اہل ایمان کے لیے، ایک رسول اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے اس کائنات میں سب سے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ آقا کریم کی آمد کے موقع پر سرکار کا میلاد مصطفیٰ منائے۔ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ تعلق بن رسالت کا نام ہے۔ کیسے تعلق بن رسالت کا نام ہے؟ جیسے کہ آج بھی ہمارے ہاں اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اس کی خوشی منانے کے لیے کوئی تیسرے یا چوتھے گھر سے کوئی نہیں آتا، بلکہ اس بچے کی ولادت کی خوشی وہی مناتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم کا میلاد بھی وہی مناتے ہیں جن کا آقا کریم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ آقا کریم سے تعلق در حقیقت اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق تب ہی ہوگا جب رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہوں گے، آقا کریم کی غلامی کا توق گلے میں ڈالیں گے۔ تو اب میں ایک بار پھر اپنے پاک پروردگار کا بے پناہ شکر ادا کروں گا کہ جس نے حضور جانے جانا سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی آخر زمان پیغمبر دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم کا صدقہ آج ہمیں وہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں جن کا ہم پورا سال ایک ایک دن مل کر گزارتے ہیں۔ اس لیے یہ حاصل حیات سرمایہ نجات وہ مبارک گھڑیاں ہیں
جو مرشد کامل کی موجودگی میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے گزر جائیں۔ تو اس لیے میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانوں اور میرے بڑے ہی قابل احترام پیر بھائیوں، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ تو ہمیں اپنے پاک پروردگار کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ میرے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اگر ہم واقعی ہی پکے اور سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں آج اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ پانچوں وقت باجماعت نماز اس انداز میں ادا کریں گے کہ ہمارے آقا و مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے آقا و مولا ہم سے خوش ہو جائیں۔ نماز میرے کریم آقا و مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اپنے آقا و مولا کو راحت پہنچانے کے لیے ہم ہر صورت ہر حال اپنے کریم آقا و مولا کو پانچوں وقت باجماعت نماز کی پابندی کر کے اس کو یقینی بنائیں گے۔ تو اب میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں دست بستہ اتنا ہی عرض کروں گا، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا، وگرنہ کہاں گرتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ تو اب میں اپنے کریم آقا و مولا کی بارگاہ میں دست بستہ اپنی اور آپ سب کی طرف سے بس اتنا ہی عرض کروں گا، میرے آقا، میرے کریم آقا، میرے لجپال آقا، کر دو دور ایک نظر سے ہم سب کی خستہ حالیاں، قائم رہے سدا تیرے روزے کی جالیاں۔ والسلام۔